ایک ایسا واقعہ بھی ہمارے سامنے پیش آتا ہے کہ ایک ماں کے 7 بچے تھے اور 7 کے 7 جو ہے وہ شہید کر دیے گئے۔ دعوت ہے آپ سب کو اس سچائی کو قبول کرتے ہوئے جو تاریخی اعتبار سے بھی اور بائبلی اعتبار سے بھی بالکل برحق ہے، حق ہے، اس کو تسلیم کریں اور اس نور کے پیچھے چلے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ کل کائنات کا نور میں ہوں۔ تو لہٰذا جب یسوع المسیح نے یہ اپنی زبان مبارکہ سے فرما دیا کہ کل کائنات کا نور میں ہوں، تو پھر ہمیں تو کسی اور کی راہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسیح یسوع کے سکھائے گئے انداز میں آپ سبوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خداوند کا رحم فضل پیار آپ سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ 2-3 دن پہلے میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ مسیح ہی اس دنیا کے نور ہے، جو کوئی آپ کی پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ ابدی زندگی پائے گا، ابدی حیات پائے گا۔ اس پوسٹ پر آ کر بہت سارے مسلمان دوستوں نے سوال کیے۔ سب سے پہلا سوال جو ان کا یہ تھا کہ مسیحیوں کے مطابق نور کیا ہے، اس کی تعریف کرے۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ آپ کے عقیدہ کے مطابق مسیح موئے، دفن ہوئے اور تیسرے دن جی اٹھے، تو نور کبھی بجھ نہیں سکتا، یہ تو نور یہاں بجھ بھی گیا ہے۔ تو یہ صرف آپ لوگوں کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں کہ مسیح پوری کائنات یا دنیا کے نور ہے۔ تو آج میں استاد محترم جناب علامہ ابراہیم یوسف کی ایک تحریر کو جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے اس کے بیک گراؤنڈ کو جو ہے وہ سیاق و سباق کو جو ہے وہ ہم تک یوں پہنچایا۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ تک لازم شیئر کر دوں، اس لیے یہ میں ویڈیو بنا رہا تھا، اور میری گزارش ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر آگے کر دیجیے گا تاکہ ہر کوئی جو ہے وہ اندھیرے سے نکل کر نور کی طرف متوجہ ہو سکے، نور کے پیچھے چل سکے۔ انہوں نے کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ سن 166 قبل المسیح میں یونانیوں نے یروشلم پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا۔ قبضہ تو خیر چلتا ہی آ رہا تھا، لیکن اس کے بعد ایک ایسا بادشاہ تخت پر بیٹھا جس کا نام ایتھونیسیس تھا، جس نے بہت سارے جو ہے وہ اپنے طور پر قانون بنائے کہ اگر کسی یہودی کے پاس بائبل نظر آئی تو اسے مار دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا۔ اگر وہ یونانی ہو سکتے ہیں، یہودیوں سے یونانی ہو سکتے ہیں، تو پھر تو ان کی قابل معافی ہے، اگر نہیں تو پھر انہیں جو ہے وہ مار دیا جائے گا۔ پھر جو ہے وہ ایک کھیل کا ادارہ بنا دیا گیا۔ انہوں نے کچھ کھیل کے ادارے بنائے جن میں سے انہوں نے یہ بھی ان کا دعویٰ تھا یونانیوں کا کہ یہ جو جسم ہے یہ پروردگار کی ایک نعمت ہے، اس پر فراموش نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس پر فخر کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ایک کھیل پیش کیا جس میں وہ ننگے ہو کر وہ ورزش کیا کرتے تھے۔ وہاں یہودی آنا بھی شروع ہوئے کیونکہ یہودی جو ہے وہ ختنہ کرواتے تھے، تو یونانیوں نے کہا کہ یہ ہم سے جو ہے وہ مختلف لوگ ہیں، تو وہاں جو ہے وہ ڈاکٹروں کا اہتمام کیا گیا۔ تو ان کو کہا گیا کہ جن کا ختنہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا ہو رہے ہیں، وہ کیا ہے، وہ غیر مختوم ہو سکتے ہیں، وہ غیر مختوم ہو سکتے ہیں۔ اگر نہیں ہوں گے تو وہ یہاں اس ادارے میں آ کر کھیل نہیں سکتے۔ تو کیا کیا گیا کہ ان کو جو ہے وہ انسوشل لوگ کہا گیا اور ان پر جو ہے وہ ان کو مارا گیا، ان پر تشدد کیا گیا کہ اس طرح سے ان کو سیدھا کیا جائے۔ اس زمانے کے مطابق ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں پر بہت زیادہ تشدد ہو رہا تھا، ظلم ہو رہا تھا، بہت سارے شہید ہو رہے تھے۔ ایک ایسا واقعہ بھی ہمارے سامنے پیش آتا ہے کہ ایک ماں کے 7 بچے تھے اور 7 کے 7 جو ہے وہ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہودیوں نے ایک جہادی تنظیم قائم کی، ٹھیک ہے، جس کا نام مقابی تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا جو مطلب ہے وہ ہے تھوڑے والے لوگ، تھوڑے والے لوگ۔ انہوں نے جو ہے وہ یونانیوں کے خلاف جہاد کیا، تو 2 سال کے بعد جو ہے وہ ان کو آزادی حاصل ہوئی اور تب یہودی حکومت جو ہے وہ انہوں نے قائم کر لی، جہاد کر کے یہودی قوم حکومت قائم کر لی۔ تو جو اس وقت کے مطابق جو پرانے سکے تھے، پرانے جو سکے ہوتے تھے، وہ ان پر انسانی تصویریں بنی ہوتی تھی جو کہ شریعت کے بالکل خلاف تھی۔ انہوں نے ان کو پگلایا اور بعد میں اس پر ایک جو ہے وہ کھجور کی نشان بنا دیا گیا جو کہ یروشلم کی ایک علامت تھی۔ تو جس دن یہ آزادی ملی ان کو، ٹھیک ہے، اس دن 24 دسمبر تھا، 165 قبل مسیح کا دن تھا۔
ٹھیک ہے. تو یہودی لوگ جو ہے وہ اس طریق کو آج تک نہیں بھولے اور نہ وہ بھول سکتے ہیں. آج بھی وہ عید تجدید جو ہے وہ مناتے ہیں. یہ پورے 8 دن تک جو ہے وہ منائی جاتی تھی، جس میں وہ موم بتیاں جلاتے تھے. پہلے دن ایک موم بتی جلائی، دوسرے دن، پھر تیسرے دن، وغیرہ وغیرہ، ایسے کر کے وہ 8 دن تک اس عید کو مناتے تھے. کچھ وہ ایسا بھی کرتے تھے کہ کچھ موم بتیاں جو ہیں وہ ان کو جو ہے کھڑکی پر رکھ دیتے تھے یا باہر لگا دیتے تھے، اوپر چھتوں پر لگا دیتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اور تب لوگوں کو پتہ چلتا تھا اس دن کہ ہمیں یہ آزادی ملی ہے. تب پورا یروشلم جو ہے وہ روشن ہوتا تھا اور نور بنا ہوا ہوتا تھا. سن 165 قبل مسیح میں یہ جو ہے وہ منانا شروع ہوا. تو ظاہر ہے کہ مسیح کے زمانے میں بھی یہ جو ہے وہ دن منایا جاتا تھا، جس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے. یوحنا کی انجیل 10 باب اور 22 آیت میں مرقوم ہے. تو وہاں کھڑے ہو کر مسیح نے یہ دعویٰ کیا تھا. یہ سب کچھ آپ کو بتانے کا میرا مقصد یہ تھا، اس کا سیاق و سباق بتانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اصل اس کے متن سے اور اصل طریق سے واقف ہو سکیں. وہاں کھڑے ہو کر مسیح نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دنیا کا نور میں ہوں. لیکن جب ہم اس کے اصل متن کو دیکھتے ہیں، اصل لفظ کو دیکھتے ہیں، تو وہاں لفظ جو ہے وہ کوس بایوس استعمال ہوا ہے، یونانی لفظ جو اس کے متعلق ہے، جس کا مطلب ہے کہ میں پوری کائنات کا نور ہوں، میں پوری کائنات کا نور ہوں. لہٰذا یہ جو ہمارے پاس اردو متن ہے اس میں جو ہے وہ دنیا کا نور کہا گیا ہے، لیکن جو یونانی متن ہے، جو یونانی لفظ ہے، وہاں کوس بلوس جو ہے وہ لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ میں پوری کائنات کا نور ہوں. یہ جو تم نور، یہ جو تم چیزیں منا رہے ہو، یہ جو تم عیدیں منا رہے ہو، یہ آج کل بجھ جائے گی، لیکن میں اب تک تمہارے ساتھ رہنے والا ہوں. میرے پیچھے چلو، ٹھیک ہے، مجھے پہچانو، میں دنیا کا نور ہوں. اس کے بعد جو انہوں نے سوال پیش کیا مسلمان دوستوں نے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی دیکھیں جی مسیح تو مر گئے، تو لہٰذا نور بجھ نہیں سکتا. تو اس کی بھی دلیل ہمیں جو ہے وہ بائبل میں ملتی ہے کہ جب مسیح جو ہے وہ صلیب پر تھے تو سورج نے بھی اپنی جو ہے وہ روشنی دینا چھوڑ دی. آپ سب واقف ہیں کہ کیا ہوا، کہ اندھیرا چھا گیا تھا اس وقت. تو سورج نے کہا یا سوچا کہ میں جس سے روشنی لیتا تھا وہ بجھ گیا ہے، تو مجھے کیا ضرورت دوسروں کو روشنی دینے کی. طریق اس کی اس بات سے جو ہے وہ منکر نہیں ہے، طریق اس سے جو ہے وہ ہیر پھیر نہیں کر سکی. طریق پر مبنی بات میں کر رہا ہوں بائبل کے مطابق. پھر انہوں نے کہا کہ اس کی دلیل نہیں ملتی. دلیلیں ملتی ہیں جی. آپ چرواہوں کی گواہی کو دیکھیں، آپ گڈریوں کی گواہی کو دیکھیں، آپ جو ہے وہ مجوسیوں کی گواہی کو دیکھیں کہ ایک استارہ آگے آگے ان کے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نور کے ان پاس لے کر گیا، ٹھیک ہے. تو اس دعوے کی دلیلیں ہمارے پاس موجود ہے. بائبل خود گواہی دے رہی ہے کہ آپ پوری کائنات کے نور ہیں. تو میری دعوت ہے آپ سب کو کہ سچائی کو قبول کرتے ہوئے، جو طریقی اعتبار سے بھی اور بائبلی اعتبار سے بھی بالکل برحق ہے، حق ہے، اس کو تسلیم کریں اور اس نور کے پیچھے چلے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ کل کائنات کا نور میں ہوں. تو لہٰذا جب اس یسوع المسیح نے یہ اپنی زبان مبارکہ سے فرما دیا کہ کل کائنات کا نور میں ہوں، تو پھر ہمیں تو کسی اور کی راہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ کو کسی اور کی راہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آئیں اس نور کی طرف متوجہ ہوں جو آپ کو حقیقی اور ابدی زندگی دے سکتا ہے. اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں تک لازم شیئر کر دیجیے گا. تھینک یو، گاڈ بلیس یو.